مرضی سے گزارو تاکہ جنت میں پھر ہماری مرضی چلے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ نے کہا کہ وہاں جب تم پہنچو گے جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے. لیکن شرط یہ کہ دنیا میں جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. یہاں من چاہی نہ کرو، وہاں من چاہی ہو. آئے بھی اسی کی مرضی سے، جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے. تو درمیانی وقت بھی اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، درمیان میں بھی کیا؟ اس بات کی کمی ہے. اب دیکھیں اللہ نے کئی مثالیں بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر. یہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں اختیار دیا ہے، لیکن اصل میرا قانون یہی کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. کہیں تمہیں ڈھیل دے دیتا ہوں، چھٹی دے دیتا ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں. اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو دوسرے چاہیں اور اللہ نہ چاہیں تو وہ نہیں ہوگا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ بچ جائے، لیکن منشا کس کی غالب ہے؟ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. یہ آپ میں سے نہیں، برے اعمال اس کے بچے گا نہیں. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. نتیجہ کیا ہو گیا کہ غرق ہو گیا. دوسری مثال، وقت کی حکومت، وقت کے وزراء، وقت کے مشیر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم جل جائیں علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے کہ نہ جلیں، مرضی کس کی چلے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی آئے. ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ اسماعیل ذبح ہو، اسماعیل چاہ رہے ہیں کہ میں ذبح ہو جاؤں. لیکن اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ چوری موجود ہے، چل رہی ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دونوں راضی ہیں. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. دونوں راضی. لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ کاٹنا نہیں ہے. چھری نے نہیں کاٹا، آگ نے نہیں جلایا. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا. آئندہ نہیں کھاؤں گا. نبی چاہ رہے کہ شاید شہد آئندہ استعمال نہیں کریں، اللہ چاہ رہے کہ استعمال کریں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی
مرضات ازواجک، اے نبی آپ نے اسے کیوں حرام کیا؟ تو مرضی کس کی چلے گی تو پھر اس کی مان کر چلو. وہ قوی ہے، طاقتور ہے، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں. لیکن اللہ نے عزت کی طاقت، اللہ کی طاقتور چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ آپ ہے. انسان کو کی پیدائش کے اندر اللہ نے آگ کو لیا. اللہ کی طاقتور چیز جو ان میں سے ایک مٹی ہے، بڑی طاقتور. جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں لے کے آپ کو کھڑی ہے، خود کھڑی ہے. اس میں بلڈنگیں ان کو قرار ہے. یہ اللہ کی طاقتور چیز جو ہے، طاقتور ترین چیز وہ پانی ہے. اس میں تفصیلات میں نہیں چاہتا. پانی کو دیکھو جاتا ہے سمندروں میں، کتنی طاقت ہے پانی. ہوا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. اسی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. ہوا کی طاقت دیکھنی ہو تو پریشر کو دیکھیے، جب آندھیاں چلتی تو دیکھیے. قوم عاد سمود کے واقعات پڑھیے. پانی کی طاقت دیکھنی ہے، نوح علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیے. اسی میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا. حضرات نے لکھا ہے کہ جب نماز کے لیے اللہ بلواتے ہیں تو اس کے لیے اذان دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ اور اذان کے شروع میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہے؟ 4 مرتبہ. سبق ہے اللہ اکبر. آؤ اس اللہ کی عبادت کے لیے جو آگ کا بھی رب ہے، پانی کا رب ہے، مٹی کا رب ہے، ہوا کا رب ہے. یہ طاقتور ترین چیزیں ہیں، ان سب کا وہ رب ہے. اب اے ضعیف ہو، اس قوی کی عبادت کے لیے آ جائیں. لیکن ہم عمومی طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتے. آسان ہو گئی تو کہتے ہیں کہ دکان پہ 2 گاہک بیٹھے ہیں، نپٹا دو پھر جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات طیبہ، سیرت طیبہ میں لکھا آسان ہوتی گھر سے یوں اٹھ کر چلے جاتے جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہیں. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں جب آسان کی آواز آتی پھر نبی کی آنکھ تکلیف ہوتی.